پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انرجی کا بحران جس کو ہم کہتے ہیں وہ خود ساختہ اس طریقے سے ہے کہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے, ماضی کی وجہ سے ہے, یا کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ابھی تک کسی بھی ریاست کے اندر حل تجویز نہیں ہوا, جو کہ میرے خیال میں ایسا کیسا ہے. نوید قمر صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام مسائل کا جو اینڈ ریزلٹ ناظرین وہ یہ ہے کہ نہ گھر میں بجلی پہنچتی ہے اور نہ آپ کے پاس گیس پہنچتی ہے, اور زندگی تباہ ہو کے رہ گئی. جو نفسیاتی اس کا امپیکٹ ہے اس کے اوپر میں ابھی نہیں جاؤں گا, سر معاشی امپیکٹ کی بات کروں. لاہور سے کالر ہے جو وہ لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں, ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت بھائی. جی طلعت بھائی ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ہارون صاحب, آپ نے ابھی مسائل کی بات کی ہے. طلعت بھائی مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں صرف ایک ووٹ سے بش جو ہے صدر بنا تھا, ایک ووٹ سے جمالی بنا تھا وزیر اعظم. اگر 45% ووٹ ہی جعلی ہوں, 50 سے زیادہ جعلی ڈگریوں والے بیٹھے ہوں, این آر او کی پری پول ریگنگ سے لوگ آئے ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں اس جعلی پارلیمنٹ کے نمائندوں سے کیا پوچھوں؟ آپ دیکھیں اب یہ انرجی کرائسس جو بھی ہے, سرکولر ڈیٹ جو بھی کہیں, بات صرف نیت کی ہے. اگلی ہم کوشش کر رہے ہیں, مڈل کلاس اٹھ رہی ہے, انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی مڈل کلاس سے, اور وہ اس کی اور ہماری جو حکومت ہوگی اس کی ایف آئی اے جو ہے وہ ان سے سوال کرے گی, ہم نہیں کریں گے. یا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر چوکوں میں ان سے سوال ہوں گے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ تنگ آئے ہوئے, آپ ان کو ان سے بات کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, خیر میرا خیال ہے کہ کسی شخص کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ دے دے. تنگ کتنے ہیں وہ آپ نے اندازہ کیا؟ وہ بالکل ہے. اور مینڈیٹ کے اوپر سوال ڈال دیں, کہ مینڈیٹ جب آپ کا فیک ہے تو پھر آپ پالیسی آپ جنرل کی سر obviously فیک نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹس ہیں, چاہے آپ ڈگریز کے ایشوز کو بار بار گھماتے ہیں. پالیسی ہے آپ کے پاس, لیکن you have a policy, کوئی کنسسٹنٹ پالیسی ہے؟ there is a policy to try and reduce the power gap as much as is possible. لیکن ہم نے اس کو کنسسٹنٹلی, اور سب کو ایک چیز تو پلیز یہ بھی تو دیکھیں نا, سرکولر ڈیٹ ہم نے ایک سوال جو نہیں کیا وہ یہ ہے کہ یہ گیپ کیوں آتا ہے. ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم جس پرائس پہ پروڈیوس کرتے ہیں اور جس پرائس پہ بیچتے ہیں اس میں ابھی بھی ایک سبسٹینشیل گیپ ہے, اور وہ گیپ جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے یہ پورے سسٹم میں پھیلتا جا رہا ہے. اگر وہ آپ نے گیپ پورا کر بھی دیا, ساری سبسڈی ہٹا بھی دی, ہاں, ڈو یو جینوئنلی بلیو کہ ہر جگہ پہ آپ بجلی پرووائڈ کر پائیں گے؟ نہیں, جو سرکولر ڈیٹ کا میں جو جواب دے رہا ہوں, بالکل سرکولر ڈیٹ تو پھر ختم ہی ہو جاتا ہے نا. جب آپ یہ گیپ ختم ہو جاتا ہے, جتنے میں آپ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اتنے میں آپ اس کا والیوم کتنا ہے, کتنا والیوم ہے؟ دیکھنا اس وقت ڈیٹ کے برابر کا ہے والیوم جو سبسیڈائز. ایگزیکٹلی, اٹ از کریٹڈ میئرلی بیکاز آف دیٹ نا, کہ جتنا آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ جب ختم ہوگا تھیوریٹیکلی تو اس کے بعد پھر بجلی بھی ظاہر مہیا ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپٹیمل یوز پہ چلے جائیں گے نا. کم از کم جتنی آپ کے پاس اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی, ڈیپینڈیبل انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اس پہ تو آپ پوری طرح سے آپ چلنا شروع ہوں گے نا. جو آپ کی گیپ ہوگا صرف وہ رہ جائے گا جو کہ آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. لیکن دیٹ از اسمالر دین دس انٹائر گیپ. اچھا, ذرا کراچی سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی محترم. ہاں طلعت صاحب, نوید صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی بیٹھے ہوئے سامنے سن رہے ہیں آپ کی بات. اگر میری بات کا برا محسوس نہ کریں تو یہ انرجی کرائسس حل کرنا نوید قمر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. وجہ کیا؟ اس کا ایک حل ہے میرے پاس, اگر کہیں تو میں دے دوں. جی بتائیں. حل یہ ہے کہ یا تو کالا باغ ڈیم بنا لیں, یا پھر اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنانا تو نواب آف کالا باغ بنا لیں. یا نواب آف کالا باغ بنا لیں, اس کی کالا باغ ڈیم بنا لیں, یا نواب آف کالا باغ. اگر وہ نہیں بنانا چاہتے نا, نواب آف کالا باغ کو لے کے آئیں, وہ کرے گا انرجی کرائسس کا حل. نوید قمر صاحب کے بس کی بات نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت گیر قسم کا رولر آئے گا تو تب آ کر وہ ایک جرلو چلائے گا. بے شک آپ صحیح جو ہے نا آپ نے پوائنٹ کیا ہے, دونوں کاموں میں سے ایک ہوگا. ان کے پاس کا نہیں ہے. یہ نوید قمر صاحب ناراض نہ ہو, نوید قمر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, میری بات کا برا محسوس نہ کریں.